السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 100 کے صفحہ نمبر 76 پر ہیں۔ شیطان کی وسوسہ اندازی۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آ جاتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ان کو زبان پر لاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان اس سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی بندے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادات کریں، البتہ وہ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکانے میں مشغول ہیں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے ادا کرنا بہت برا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا واقعی تمہاری یہ حالت ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں یہی حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو خالص ایمان ہے۔ تشریح شیطان کی وسوسہ اندازی جس کے دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے اس کے استعداد کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ سب سے خطرناک اثر اندازی یہ ہے کہ آدمی کفر میں مبتلا ہو جائے اور ملت سے نکل جائے۔ اگر اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں ایمان قوی ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس کی وسوسہ اندازی دوسری صورت اختیار کرتی ہے، وہ آپس میں خوریزی کراتا ہے، گھریلو زندگی بگاڑتا ہے، اہل خانہ اور اہل بستی کے درمیان آگ بھڑکاتا ہے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں تو پھر شیطان کے وسوسے خیالات کی شکل اختیار کرتے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ وساوس اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ نفس کو کسی عمل پر نہیں ابھارتے۔ یہ وساوس نقصان دہ نہیں ہے، اور اگر یہ خیالات ان کی برائی کے اعتقاد کے ساتھ مقارن ہو تو پھر وہ واضح ایمان کی دلیل ہے۔ پہلی اور تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا ہے کہ یہ فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان خیالات کو آدمی برا سمجھ رہا ہے، بس وہ واضح ایمان کی دلیل ہیں، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس کی دستگیری نے بات وسوسے کی حد سے آگے نہیں بڑھنے دی۔ دوسری حدیث میں شیطان کی وسوسہ اندازی کی دوسری صورت کا بیان ہے۔ ہاں جو نفوس قدسیہ ہیں ان کو اس قسم کی کوئی بات پیش نہیں آتی۔ درج ذیل حدیث میں اسی کا بیان ہے۔ حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے ساتھ مسلط کیا گیا ہے اس کا ایک ساتھی جنات میں سے اور ایک ساتھی ملائکہ میں سے۔ صحابہ نے دریافت کیا، اور آپ کے ساتھ بھی ہے رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، پس میں محفوظ رہتا ہوں، پس وہ مجھے بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کے وساوس کی تاثیرات کا حال آفتاب کی شعاؤں کی تاثیرات جیسا ہے۔ لوہے اور دیگر دھاتوں پر ان کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے، پھر ثقل شدہ یعنی مانجھے ہوئے اجسام پر جو زنگ اور میل سے صاف ہوتے ہیں اول سے کم اثر پڑتا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ اجسام ان شعاؤں کے اثرات قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ سنگ سفید کی ایک قسم تو ایسی بھی ہے سفید پتھر کی ایک قسم تو ایسی بھی ہے جو مطلق ان شعاؤں کا اثر قبول نہیں کرتی، وہ چلچلاتی دھوپ میں بھی ٹھنڈا محسوس ہوتی ہے۔ یہ نفوس قدسیہ کی مثال ہے۔ شیطانی وساوس اور فرشتوں کے الہام کی صورتیں۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان کے لیے انسان سے ایک نزدیکی ہے اور فرشتے کے لیے بھی ایک نزدیکی ہے، یعنی شیطان انسان سے نزدیک ہو کر وسوسہ اندازی کرتا ہے اور فرشتہ بھی اترتا ہے اور خیر کا الہام کرتا ہے۔ بس رہی شیطان کی قربت تو وہ برائی کا وعدہ کرتا ہے اور دین حق کو جھٹلاتا ہے، رہی فرشتے کی قربت تو وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور دین حق کی تصدیق کرتا ہے۔ بس جو شخص اس کو پا لے بس وہ جان لے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جو پائے دوسری صورت بس چاہیے کہ وہ پناہ مانگے اللہ کے مردود شیطان سے۔ پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت 268 تلاوت فرمائی کہ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات کا مشورہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی طرف سے بخشش کا اور مزید دینے کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ملائکہ کی اثر اندازی کی صورتیں یہ بنتی ہے کہ آدمی کے دل میں نیک کاموں سے انس و محبت اور رغبت پیدا ہوتی ہے، اور شیاطین کی اثر اندازی سے نیک کاموں سے وحشت پیدا ہوتی ہے، دل بے چین ہوتا ہے، آدمی برے کاموں کی رغبت اور آدمی میں برے کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون آیت پاک سے اخذ فرمایا۔ آیت کریمہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے ذیل میں آئی۔ ارشاد پاک ہے کہ شیطان تم کو محتاجگی سے ڈراتا ہے، اگر راہ خدا میں خرچ کرو گے تو محتاج ہو جاؤ گے، اور بے حیائی کے کاموں میں حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، عیش میں رنگ رلیوں میں خرچ کرنے کا خوب مشورہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں، اگر تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو تم کو مغفرت نصیب ہوگی، اور وہ زیادہ دینے کا وعدہ بھی فرماتے ہیں، یعنی وہ تم کو بے حد و حساب فضل و احسان سے نحال کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والے خوب جاننے والے ہیں، ان کی یہاں کمی کس بات کی ہے وہ جانتے بھی ہیں کہ کون عطا کا مستحق ہے۔ یہ آیت پاک اگرچہ انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے وارد ہوئی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے واضح ہوا کہ یہ آیت اسی موقع کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہر معاملے کو عام ہے۔ بس اگر دل میں کسی بھی نیک کام کا خیال پیدا ہو تو جان لے کہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے الہام کیا گیا، بس خدا کا شکر بجا لائے اور پہلی فرصت میں وہ نیک کام کر ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خیال بدل جائے، اور اگر کسی کے دل میں کسی برائی کا خیال آئے تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون شیطان کی طرف سے آیا ہے، یہ نہ سوچے کہ شیطان کی تو ہم نے کبھی صورت بھی نہیں دیکھی، شیطان کی حقیقت واقعی ہے، بس اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ ضرور اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ شیطانی وساوس اور پریشان خاموں کا علاج۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سوال و جواب کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ یہ سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، بس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بس جو شخص اس قسم کا وسوسہ پائے تو چاہیے کہ کہے ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ حدیث میں یہ مضمون آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پریشان کن خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور بائیں جانب 3 بار تھتکار دے۔
ان حدیثوں میں شیطانی وساوس کا اور پریشان کن خوابوں کا کہ وہ بھی حقیقت میں وساوس ہیں جو علاج تجویز کیا گیا ہے، اس میں راز یہ ہے کہ شیطان کی وسوسہ اندازی کے وقت اللہ کی پناہ لینا، اللہ کو فوراً یاد کرنا، شیطان کی حرکت پر تھو تھو کرنا اور اس کی تذلیل اور تحقیر کرنا دل کے رخ کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے اور قلب شیاطین کا اثر قبول کرنے سے رک جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 201 میں ارشاد پاک ہے، جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خیال شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بس یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام میں آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں ایک مناظرہ اور ایک اس واقعے کا باطنی پہلو۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں ان کے رب کے پاس مناظرہ ہوا تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے۔ وہ مناظرہ اس طرح ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور آپ نے اپنی خاص روح پھونکی اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو سجدہ ریز کیا اور آپ کو اپنی عیش بھری جنت میں بسایا، پھر آپ نے اپنی چوک سے لوگوں کو زمین پر اتارا، یعنی آپ نے اس کے باوجود یہ خطا کیوں کی؟ آپ پامردی سے کام لیتے اور شجر ممنوع نہ کھاتے تو آپ کی اولاد جنت میں عیش کرتی۔ آدم علیہ السلام نے کہا آپ وہی موسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پیام رسانی اور ہم کلامی کا شرف بخشا اور آپ کو لوح تورات عنایت فرمائی جس میں ہر چیز کی وضاحت تھی اور آپ کو نزدیک کر کے سرگوشی کی۔ آپ بتلائے اللہ نے تورات مجھے پیدا کرنے سے کتنا عرصہ پہلے لکھی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے تورات میں یہ بات نہیں پائی کہ آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا بس وہ غلطی میں پڑ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یہ بات تو تورات میں ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا آپ مجھے اس کام پر ملامت کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں اسے کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے اور موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے۔ تشریح اس حدیث میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے رب کے پاس کا کیا مطلب ہے؟ جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ وفات کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی روح بارگاہ خداوندی میں پہنچی تو وہاں آپ کی حضرت آدم کی روح سے ملاقات ہوئی اور آدم علیہ السلام کی روح سے ملاقات ہوئی اور آپس میں یہ سوال و جواب ہوئے جیسے خواب میں کسی فرشتے سے یا کسی نیک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے اور باہم بات چیت ہوتی ہے، اور بارگاہ خداوندی میں ارواح کے سمٹنے کا مطلب مبحث دوم کے باب 4 میں گزر چکا ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نوشتہ تقدیر کا سہارا لے کر الزام رفع فرمایا، حالانکہ تقدیر کو بہانہ بنانا درست نہیں۔ جواب یہ ہے کہ نوشتہ تقدیر کوتاہی کا عذر تو نہیں بن سکتا مگر اس کے ذریعے الزام کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہوئی تھی اور عتاب خداوندی نازل ہوا تھا تو آپ نے فوراً توبہ کی تھی، تقدیر کا عذر پیش نہیں کیا تھا، مگر جب اس لغزش کو موسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کی پریشانی کا باعث قرار دیا تو آپ نے اس لغزش کا یہ پہلو سامنے رکھا کہ یہ تو نوشتہ تقدیر تھا، اس کے مطابق واقعات کو رونما ہونا ہی تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز یاد رکھیں کیا کہ کوتاہی کا عذر تو نہیں بن سکتا مگر الزام کو رفع کیا جا سکتا ہے نوشتہ تقدیر کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے اندر کیا بیماری ہے کہ ہم جو ہے اپنی کوتاہی کو نوشتہ تقدیر کا جو ہے شاخسانہ سمجھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام لاجواب ہو گئے۔ اب یہ جواب شاہ صاحب کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس واقعے کی حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ایک علم منکشف کیا، بالکل اسی طرح جس طرح آدمی خواب میں کسی فرشتے کو یا کسی نیک آدمی کو دیکھتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کو ایسا علم حاصل ہو چکا ہوتا ہے جو پہلے حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس طرح اس واقعے میں ایک بال سے باریک علم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مخفی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اس واقعے کی صورت میں منکشف کیا، اور وہ علم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش میں 2 پہلو ہیں، یعنی ان کی غلطی میں ان کی خطا میں 2 غلطی ہے۔ ایک پہلو وہ یہ ہے کہ جس کا تعلق خاص آدم علیہ السلام کی ذات سے، اور وہ یہ کہ جب تک آپ نے شجر ممنوع نہیں کھایا تھا جنت کی تمام قسم کی نعمتیں اور راحتیں حاصل تھی، نہ پیاس ستاتی تھی، نہ بھوک لگتی تھی، نہ برہنہ ہوتے تھے، نہ دھوپ لگتی تھی، یہی انسان کی بڑی ضرورتیں ہیں جو سب وہاں پوری ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ کی حالت بالکل فرشتوں جیسی تھی جن کو کوئی تکلیف نہیں آتی۔ پھر جب آپ نے وہ درخت کھا لیا تو صورتحال بدل گئی، ملکیت چھپ گئی اور بہیمیت نے سر ابھارا۔ بس اس پہلو سے درخت کے کھانا ایک ایسا گناہ تھا جس سے استغفار ضروری تھا، چنانچہ آپ نے استغفار کیا، خوب گڑ گڑا کر توبہ کی جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی۔ دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق نظام عالم سے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم سے پہلے ہی فرشتوں پر ظاہر کر دیا تھا، جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ تخلیق آدم کی غرض نوع انسانی کو زمین میں خلیفہ بنانا، یعنی ایک ایسی مخلوق وجود میں لانا منظور ہے جس میں خیر و شر کی صلاحیتیں مجتمع ہو، جو گناہ کرے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے، جس کو احکام شریعہ کا مکلف بنایا جائے اور ان میں رسولوں کو بھیجا جائے، ان کے اعمال پر جزا سزا مرتب ہو، جو ان میں باکمال ہو، وہ مختلف درجات پر فائز ہو، جو گمراہ ہوں وہ بھی مختلف طبقات کے ہوں۔ یہ تخلیق آدم کا ایک مستقل اہم مقصد ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹا دے اور ایسی قوم لے آئے جو گناہ کرے اور توبہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے۔ بس اس پہلو سے آدم علیہ السلام کا شجر ممنوع کھانا اللہ کی مراد کے مطابق اور ان کی حکمت کے موافق تھا۔ بس جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو ابتداءً آپ پر یہ دوسرا پہلو مخفی تھا، پہلا ہی پہلو پیش نظر تھا، چنانچہ آپ پر سخت عتاب ہوا، پھر آپ کے غضب کا مداوع کیا گیا اور آپ پر معاملے کا دوسرا پہلو کسی قدر روشن ہوا تو ڈھارس بندی، پھر جب آپ بارگاہ خداوندی میں منتقل ہوئے تو واقعے کا دوسرا پہلو پوری طرح واضح ہو کر سامنے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا خیال بھی ابتداء
نظام وہی تھا جو شروع میں آدم علیہ السلام کا تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان پر آدم علیہ السلام کے ذریعے معاملے کا دوسرا پہلو واضح کیا تو وہ خاموش ہو گئے اور بات ان کی سمجھ میں آ گئی. اور پہلے مباحث کے باب راہ میں یہ بات تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے کہ خارج میں پیش آنے والے واقعات کی بھی ویسی ہی تعبیر ہوتی ہے جیسے خواب کی تعبیر ہوتی ہے. بس آدم علیہ السلام کے واقعے کی پہلی جہت ایک خارجی واقعہ ہے، دوسری جہت اس واقعے کی تعبیر ہے. اسی پہلے یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ شریعت کے اوامر و نواہی اٹکل پچو کے تیر نہیں ہوتے بلکہ دونوں کے لیے ایک استعداد ہوتی ہے جو ان کو واجب کرتی ہے. شجرہ ممنوع کا کھانا اگرچہ مقدر تھا تاہم آدم علیہ السلام کو اس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا کیونکہ ان میں جو تکلیف شرعی کی صلاحیت ودیت کی گئی تھی اس کا تقاضا تھا کہ ان کو ایسا حکم دیا جائے. مثال سے مزید وضاحت، ایک ذہین طالب علم کا کسی معمولی بات پر ایک مدرسے سے اخراج ہو گیا تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اس نے داخلے کی بحالی کے لیے ہر ممکن تدبیر کی مگر کامیاب نہ ہوا. مجبور ہو کر اس نے بڑے ادارے میں داخلہ لیا، وہاں محنت سے پڑھا اور اول نمبر سے کامیاب ہو گیا. پھر وہاں مدرس رکھ لیا گیا اور رفتہ رفتہ وہ شیخ الحدیث بن گیا. اس واقعے میں غور کریں کہ اگر اس طالب علم سے وہ معمولی کوتاہی نہ ہوتی اور اس چھوٹے ادارے سے اس کا اخراج نہ ہوتا تو اس بڑے ادارے میں اس کو شیخ الحدیث کا مرتبہ کہاں نصیب ہوتا. مگر جس وقت اس کا اخراج ہوتا ہے یہ انجام اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اس کو افسوس ہوتا ہے. مگر جب اس کا اچھا انجام سامنے آتا ہے تو اس اخراج کو بڑی نعمت عظمیٰ سمجھتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلامی میں پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے چوپایا صحیح و سالم جانا جاتا ہے، کیا تم ان میں کوئی کان کٹا ہوا دیکھتے ہو؟ تشریح، جانا چاہیے کہ سنت الہی اس طرح چل رہی ہے کہ حیوانات اور نباتات وغیرہ کی ہر نوع کی ایک مخصوص شکل ہے. مثلا انسان کھلی کھال والا، سیدھے قد والا، چوڑے ناخن والا، ناطق و ضاحک ہے. انہی خصوصیات سے پہچان لیا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے. البتہ اگر کسی نادر فرد میں خرق عادت ہو جائے، جیسے بعض بچے سونڈ یا کھر والے پیدا ہوتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے. اس طرح اللہ کی سنت یہ بھی چل رہی ہے کہ ہر نوع میں علم و ادراک کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جو اس نوع کے ساتھ خاص ہوتا ہے، دوسری انواع میں وہ نہیں پایا جاتا، اور اس نوع کے تمام افراد میں وہ حصہ پایا جاتا ہے. جیسے شہد کی مکھیوں کو ادراک عطا فرمایا گیا کہ وہ ان درختوں کو پہچان لیتی ہے جو ان کے مناسب ہیں، وہ ہر درخت کا رس نہیں چوستی. پھر محال بنانا اور اس میں شہد جمع کرنے کا طریقہ ان کو سکھلا دیا گیا. اس طرح کبوتر کو گٹکری نکالنا، آشیانہ بنانا اور اپنے چوزوں کو چگانے کا علم دیا گیا. اس سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زائد ادراک کے ساتھ اور وافر عقل کے ساتھ خاص کیا، اور اس کی فطرت میں خالق کی پہچان، اس کی بندگی کا جذبہ اور معاشی تدبیرات نافعہ کا علم چھپا کے رکھا ہے، اور اسی کا نام فطرت ہے. بس اگر کوئی معنی پیش نہ آئے تو بچہ اسی فطرت پر بڑا ہوگا. مگر کبھی عوارض پیش آتے ہیں، بچہ جن ہاتھوں میں اور جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے وہ ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے، اور اس وقت وہ فطری علم جہالت سے تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے گرجاؤں کے گوشہ نشی اور سنیاسی مختلف تدبیروں سے جنسی شہوت اور بھوک کی خواہش ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہے. فائدہ، بکریوں وغیرہ کی پہچان کے لیے ان کے کان کاٹے جاتے ہیں. یہ لوگ کاٹتے ہیں، کوئی چوپایا کان کٹا پیدا نہیں ہوتا، ہر جانور صحیح سالم پیدا ہوتا ہے. یہ مثال دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اسی طرح ہر انسانی بچہ فطرت اسلام پر جنا جاتا ہے، بعد میں اس کو گمراہ کر دیا جاتا ہے. نابالغ بچوں کے احکام. حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے کسی بچے کا جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ بچہ قابل رشک ہے، جنت کی ایک چڑیا ہے، اس نے نہ تو کوئی برائی کی نہیں اس کا زمانہ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اے عائشہ، یعنی یقین سے نہ کہو کہ بہشتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جنت کے لائق لوگوں کو، پیدا کیا ان کو جنت کے لیے درا حال کہ وہ اپنے آبا کی پشت میں تھے، اور پیدا کیا دوزخ کے لائق لوگوں کو، پیدا کیا ان کو دوزخ کے لیے درا حال کہ وہ اپنے آبا کی پشت میں تھے. فائدہ، یہ حدیث اطفال مسلمین کے بارے میں. اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اطفال مسلمین کا بھی جنتی ہونا یقینی. نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ میں داخل ہونا نیک و بد عمل پر موقف نہیں بلکہ تقدیر الہی سے اس کا تعلق ہے. جس کو جنت کے لیے پیدا کیا وہ جنتی ہے خواہ کچھ بھی عمل کرے، اور جسے دوزخ کے لیے پیدا کیا وہ دوزخی ہے خواہ وہ کچھ بھی عمل کرے. حدیث حضرت صاحب بن جثامہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ہمارے فوجی گھوڑے رات میں جب شب خون مارتے ہیں تو مشرکین کے بچوں کو بھی رون ڈالتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ اپنے آبا سے ہیں. حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں دریافت کیا گیا. آپ نے فرمایا وہ جو کچھ کرنے والے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک طویل خواب بیان فرمایا جو بخاری شریف میں مروی ہے. اس میں پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے. اس میں ایک بڑا درخت تھا، اس کے تنے کے پاس ایک بڑے حضرت اور کچھ بچے تھے. بعد میں ساتھ والوں دو فرشتوں نے وضاحت کی کہ وہ بڑے حضرت جن کو آپ نے درخت کے تنے کے پاس دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گرد جو بچے ہیں وہ لوگوں کی اولاد ہیں. تشریح حضرت شاہ صاحب نے اولاد یعنی نابالغ بچوں کے احکام تفصیل سے بیان نہیں کیا اور نہ روایات کا تعارض کیا، صرف پہلی 3 حدیثوں کی مختصر تشریح کی ہے. ذیل ہے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی گزرا، تاہم کچھ بچے اس طرح بھی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کسی عمل کے بغیر لعنت کے مستوجب ہوتے ہیں. جیسے وہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا تھا، کافر پیدا کیا گیا تھا، یعنی اس کی سرشت میں کفر اور سرکشی تھی. بس کسی بچے کے مومن کی اولاد ہونے سے جنتی ہونے کا جزم نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلی حدیث کی شرح ہے. حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو فرمایا گیا کہ وہ اپنے آبا سے ہے، یعنی مشرکین کے بچوں کا دنیاوی حکم ہے، یعنی اگر بے خبری میں فوج کے ہاتھوں ان کا قتل ہو جائے تو وہ کوئی قابل مواخذہ بات نہیں. یہ دوسری حدیث کی شرح ہے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ کرنے والے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، یہ مسئلے میں توقف پر دال ہے. احکام شریعہ میں توقف کی وجہ صرف یہی نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں وحی نازل نہیں ہے، بلکہ توقف کی اور بھی وجوہ ہوتی ہیں. مثلا کسی حکم کا کوئی واضح قرینہ موجود نہیں ہوتا اس لیے توقف کیا جاتا ہے. کسی حکم کی وضاحت ضروری نہیں ہوتی اس لیے بات مبہم رکھی جاتی ہے. کوئی حکم دقیق ہوتا ہے، مخاطبین میں اس کے فہم کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لیے توقف کیا جاتا ہے. یہ تیسری حدیث کی شرح ہوئی. اور چوتھی حدیث کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اس میں سب بچوں کے جنتی ہونے کا اشارہ ہے. اطفال کا حکم. ذراری کا حکم 2 طرح کا ہے.
دنیاوی اور اخروی۔ نمبر 1، نابالغ بچوں کا دنیاوی حکم یہ ہے کہ وہ خیر الاوائن کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو تو بچہ بھی مسلمان تصور کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کی میراث مسلمان ورثہ کو ملے گی، اور اگر بچے کے والدین غیر مسلم ہو تو اس کو مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا۔ نابالغ بچوں کا اخروی حکم یہ ہے کہ جو بچہ نابالغ ہونے کی حالت میں مر گیا اگر مسلمان کا بچہ ہے تو اس کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ وہ جنتی ہوگا۔ اطفال مشرکین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، 5-6 قول ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ دوزخی ہوں گے تبعا لآبائہم، یہ مذہب بین البطلان ہے کیونکہ سلف کا اجماع ہے کہ عمل بد کے بغیر عذاب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ اعراف میں ہوں گے، وہاں ان کو عذاب نہ ہوگا نہ راحت پہنچے گی، یہ قول بھی صحیح نہیں کیونکہ اعراف ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ان کا آخرت میں امتحان ہوگا جیسے اصحاب فترات اور پاگلوں کا امتحان ہوگا، جو کامیاب ہوں گے جنت میں جائیں گے، جو ناکام ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، یہ قول بھی صحیح نہیں کیونکہ آخرت دار جزا ہے، دار تکلیف نہیں۔ ایک رائے ہے کہ وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے، مگر اس قول کی مرفوع روایت سے کوئی دلیل نہیں۔ قرآن کریم میں 2 جگہ ولدان مخلدون آیا ہے، وہ لڑکے جنت کی مخلوق ہوں گے۔ اطفال مشرکین بھی جنتی ہوں گے، یہ امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اطفال مشرکین کے مسئلے میں توقف کیا جائے۔ توقف کے 2 معنی ہیں، ایک کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہونا یا حکم نہ لگا سکنا یعنی سکوت اختیار کرنا، دوسرے کسی چیز پر کوئی کلی حکم نہ لگانا۔ اطفال کے مسئلے میں توقف بالمعنی ثانی ہے، یعنی ہم نہ سب کو ناجی کہتے ہیں نہ ناری، کون ناجی ہوگا کون ناری اس کی تعین اللہ کے سپرد ہے۔ امام حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی، امام سفیان ثوری وغیرہ بہت سے اکابر کا مسلک یہی ہے۔ شاہ صاحب نے بھی غالباً اسی کو اختیار فرمایا کیونکہ اس مسئلے میں حدیثیں مختلف وارد ہوئی ہیں اور نسخ یعنی تقدیم و تاخیر کا کوئی قرینہ نہیں ہے، اور سند کے اعتبار سے قوی اللہ اعلم بما كانوا عاملین کی روایت ہے جو توقف پر دلالت کرتی ہے، بس یہی قول جو ہے وہ راجح ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں عمدۃ القاری شرح بخاری، کتاب الجنائز، باب ما قیل فی اولاد المشرکین، فیض الباری دل نمبر 2 صفحہ نمبر 493، شرفیق اکبر از بحر العلوم فارسی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اللہ کے ہاتھ میں ترازو کا مطلب، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، کوئی خرچ کرنا اس کو نقصان ناقص نہیں کرتا، وہ رات دن نعمتیں لٹاتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے تم کہ کس قدر خرچ کیا جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی اس میں جو اللہ کے ہاتھ میں، اور تخلیق آیت و سما کے وقت ان کا تخت پانی پر تھا، انہی کے دست قدرت میں ترازو ہے، پست کرتے ہیں اور بلند کرتے ہیں۔ تشریح، اس حدیث کے آخری حصے میں انتظام خداوندی کی طرف اشارہ ہے اور صفت تدبیر کی کار فرمائی کا بیان ہے۔ تدبیر الہی کا مدار خیر سے زیادہ ہم آہنگ کو ترجیح دینے پر ہے، یعنی حکمت خداوندی اس سبب کو ترجیح دیتی ہے جو خیر کامل سے زیادہ ہم آہنگ ہوتی ہے۔ بس جب کسی نئی پیدا ہونے والی بات کے سلسلے میں متعارض اسباب اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں جو انصاف کی ہوتی ہیں۔ سورہ رحمان میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آن کسی شان میں ہوتے ہیں، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ بوقت تعارض اسباب اللہ تعالیٰ بعض اسباب کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ تفصیل قسم اول کے مبحث اول کے باب اول و 4 میں گزر چکی ہے۔ فائدہ، شاہ صاحب نے بیدہ المیزان کا جو مطلب بیان کیا، سیاق حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی بلکہ ایک بے جوڑ بات معلوم ہوتی ہے، اگرچہ صفت تدبیر کی جس کرشمہ سازی کا یہاں اور پہلے تذکرہ آیا ہے وہ بات صحیح ہے، سورۃ الرحمن کی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی پر روزی تنگ کرتے ہیں اور کسی پر کشادہ۔ قرآن میں متعدد جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ پروردگار عالم جس کو چاہتے ہیں زیادہ روزی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دیتے ہیں، اگرچہ ان کے خزانے میں کوئی ٹوٹا نہیں، مگر وہ اپنی مصلحت اور حکمت و مصلحت کے مطابق کسی کو پلڑا بھر کر روزی دیتے ہیں اور کسی کو ناقص دیتے ہیں۔ انسان کا اختیار ایک حد تک ہے، کامل اختیار اللہ کا ہے۔ حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک انسانوں کے سب دل مہربان ہستی کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک دل کی طرح پھیرتے ہیں وہ اس کو جس طرح چاہتے ہیں، یعنی وہ قادر مطلق ہے، وہ قلوب بنی آدم پر جس طرح چاہے تصرف کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کا حال چٹیل میدان میں پڑے ہوئے پر کی طرح ہے، ہوائیں اس کو پھیرتی ہیں پیٹھ سے پیٹھ کی طرف، یعنی پر کی طرح دل بھلائی سے برائی کی طرف اور برائی سے بھلائی کی طرف پھیرتے ہیں۔ آیت کریمہ سورۃ تکویر کی آخری آیت ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم بدون اللہ کے رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ تو اس آیت پاک میں اور ان حدیث شریفہ میں خدا پاک کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، جس طرح اللہ پاک کا علم شامل ہے ان کی قدرت بھی کامل ہے، کائنات کا کوئی ذرہ نہ ان کے علم سے باہر ہے نہ ان کی قدرت سے خارج ہے۔ اگر ایک بھی چیز کا ان کو علم نہ ہو یا کوئی بھی چیز ان کی قدرت سے خارج ہو تو ان کا علم اور ان کی قدرت ناقص ہوگی، پھر وہ خدا کہاں رہا؟ بس با اختیار مخلوق انسان کے اختیاری افعال بلکہ خود اس کا اختیار بھی اللہ ہی کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھے کہ کوئی انسان پتھر پھینکنا چاہتا ہے، پتھر ایک بے اختیار مخلوق ہے، لیکن فرض کرو اگر انسان قادر و حکیم اور وہ اس پتھر میں حرکت کا اختیار پیدا کر دے تو اب پتھر اپنی اختیار سے حرکت کرے گا اور اس حرکت کو پتھر کے اختیار کی طرف منسوب کیا جائے گا کیونکہ اس نے اپنے اختیار سے حرکت کی ہے، مگر اس پتھر کو اپنے اس اختیار میں اختیار نہیں ہوگا کیونکہ وہ آدمی کا پیدا کرتا ہے، مگر چونکہ آدمی کو پتھر میں حرکت کا اختیار پیدا کرنے کا اختیار نہیں، اس لیے جب وہ پتھر پھینکتا ہے تو وہ آدمی کے اختیار سے حرکت کرتا ہے اور اس کی حرکت آدمی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اور اس پتھر کی حرکت کا معاملہ دونوں صورتوں میں یکساں ہے، مگر ایک صورت میں پتھر مجبور ہے اور ایک صورت میں مختار ہے۔ اس طرح بندوں کے اختیار کا معاملہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اختیار پیدا فرمایا ہے اس لیے اب انسان کے اختیاری افعال خود انسان کی طرف منسوب ہوں گے، مگر چونکہ اس کا اختیار خانہ زاد نہیں اس لیے وہ اپنے اختیار میں مختار نہیں ہوگا۔ اس طرح انسان کے افعال کا اختیار یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ کے سوا کوئی بھی کسی چیز کا خالق نہیں،
سوال: جب بندوں کے افعال اختیاری اللہ کے پیدا کردہ اور انسان کی مشیت و اختیار بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے تو انسان مجبور محض ہوا، پس جزا اور سزا کی کوئی بنیاد ہی نہ رہی۔ جزا اور سزا کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں پر مرتب ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندے میں ایک حالت پیدا کرتے ہیں جو حکمت خداوندی میں دوسری حالت کو مقتضی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ پانی میں حرارت پیدا کرتے ہیں تو وہ تقاضا کرتی ہے کہ پانی بھاپ بن کر اڑ جائے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے بندے میں اختیار پیدا کیا تو اس نے تقاضا کیا کہ جزا اور سزا یعنی بندے کو راحت یا رنج پہنچے۔ جواب بالفاظ دیگر: جزا اور سزا کے لیے کامل اختیار ضروری نہیں، ایک حد تک اختیار کافی ہے، وہ انسان کو حاصل ہے۔ انسان کے احوال میں اور چوپائے کے احوال میں غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہے۔ ایک حد تک اختیار ہے، علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا۔ ایک شخص آپ کے پاس یہی مسئلہ لے کر آیا کہ انسان اپنے افعال میں مختار ہے یا مجبور؟ آپ نے فرمایا مختار بھی ہے اور مجبور بھی۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایک پیر اٹھا لو، اس نے اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھا لو، کہنے لگا دوسرا کیسے اٹھاؤ؟ گر پڑوں گا۔ آپ نے فرمایا پہلا پیر اٹھانے تک تم با اختیار تھے، اب مجبور ہو گئے۔ اسی طرح مشیت اور اختیار کا ابتدائی حصہ بندے کے اختیار میں ہے، مگر اس کا آخری سرا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی انسان کو جزوی اختیار حاصل ہے، کلی اختیار حاصل نہیں۔ اور مجازات کے لیے جزوی اختیار بھی کافی ہے۔ مجازات کے لیے فی الجملہ اختیار کیوں ضروری ہے؟ قسم و اختیار پر جزا و سزا مرتب ہونے کے لیے ذاتی اختیار شرط نہیں، عرضی یعنی خدا کا پیدا کیا ہوا فی الجملہ اختیار بھی کافی ہے۔ اور عرضی اختیار اس لیے ضروری ہے کہ انسان کا نفس دو قسم کے اعمال کا رنگ قبول نہیں کرتا، یعنی ان سے اثر پذیر نہیں ہوتا۔ ایک ان اعمال کا جن کی نسبت کسی بھی درجے میں اس کی طرف نہ ہو بلکہ کسی اور کی طرف ہو، جیسے زید سے کوئی بڑی کوتاہی ہو جائے تو اس کو افسوس ہوگا، لیکن کسی اور نے وہ گناہ کیا تو زید کو افسوس نہیں ہوگا۔ دوم ان اعمال کا جو نفس کے اختیار اور ارادے کی طرف منسوب نہیں، جیسے سونے کی حالت میں کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے یا بھول چوک سے کوئی کام ہو جائے تو آدمی بھائی معاف کرنا کہہ کر جان بچا لیتا اور کوئی افسوس نہیں کرتا۔ اور یہ بات حکمت خداوندی کے لائق نہیں کہ وہ نہ کردہ گناہ کی یا بے اختیار سرزد ہونے والی خطا کی سزا دے جن کا رنگ انسان کے نفس نے قبول ہی نہیں کیا۔ جب جزا کی صورت حال یہ ہے تو غیر مستقل اختیار بھی جزا و سزا کی شرطیت کے لیے کافی ہے۔ ذاتی خانہ زاد اور کامل اختیار ضروری نہیں، بس اس درجے کا اختیار ضروری ہے کہ نفس عمل کا رنگ قبول کرے، اور اس درجے کا کسب ضروری ہے کہ وہ اس عمل کرنے والے میں حالت اولا پیدا کرے تاکہ اس پر حالت ثانیہ مرتب ہو سکے۔ کسی اور میں وہ حالت اولا پیدا نہ کرے ورنہ اس پر حالت ثانیہ یعنی نعمت و علم کیسے پیدا ہوگی؟ نوٹ: مذکورہ تحقیق ایک عمدہ بیش بہا تحقیق ہے، اس کی قدر وہی شخص جانتا ہے جو کبھی جبر اختیار کے مسئلے میں الجھا ہو اور اس مسئلے میں شکوک و شبہات کی دلدل میں پھنسا ہو۔ شاہ صاحب نے یہ تحقیق صحابہ و تابعین کے کلام سے سمجھی ہے، قارئین کو چاہیے کہ وہ اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیں، اور یہ مضمون کے بندوں کا اختیار بھی باذن الہی ہے، مبحث 5 کے باب پنجم میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ تقدیر ازلی ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ حدیث: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات مراد مکلف مخلوقات جن و انس ہیں پیدا کی ہیں بہیمیت کی تاریکی میں۔ سورۃ الشمس میں اس کو الہام فجور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد بعثت انبیاء کے ذریعے ان پر اپنی ہدایت کی روشنی ڈالی، بس جس کو اس نور میں حصہ ملا اس نے ہدایت پائی اور جو اس نور کو چوک گیا وہ گمراہ ہوا۔ بس اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قلم تقدیر علم الہی کے مطابق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تشریح: اس حدیث میں تقدیر کے ازلی اور قطعی ہونے کا بیان ہے، اس کا ماسیق لاجلہ الکلام یہی ہے، باقی مضامین ضمنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا اندازہ مقرر کر لیا، تمام اندازے ایک بارگی کر لیے، ان میں کوئی حالت منتظرہ نہیں ہے بلکہ وہ تمام طے کردہ باتیں قلم تقدیر نے علم الہی اور تقدیر خداوندی کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ بھی لی ہے، اور لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے، یعنی اب اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ قلم جب تک خشک نہ ہو جائے لکھے ہوئے میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ فائدہ: نصوص فہمی میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک، نص کا مقصد اور مدعا یعنی عبارت النص ماسیق لاجلہ الکلام متعین کر لیا جائے تاکہ گفتگو کا مصب یعنی گرنے کی جگہ معلوم ہو جائے، اسی کو قاری گفتگو کا ماحصل قرار دے اور دوسری باتوں کو ضمنی سمجھے۔ دوم، ضمناً جو باتیں ہوئی ہیں ان کا موقع اور مصداق متعین کر لیا جائے کہ یہ واقعہ کس موقع کا ہے۔ اگر ان 2 باتوں کا خیال کر کے نص پڑھی جائے تو انشاءاللہ نہ کوئی الجھن پیش آئے گی نہ کہیں تعارض محسوس ہوگا۔ اب آپ شاہ صاحب کے انداز پر حدیث کا مطلب سمجھیں۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ان کا اندازہ مقرر کر لیا تھا اور تمام مخلوقات ابتداء آفرینش میں فی نفسی ہر کمال سے خالی تھی، بس ان کو باکمال بنانے کے لیے ضروری ہوا کہ ان کی طرف انبیاء کو مبعوث کیا جائے، ان پر وحی نازل کی جائے۔ چنانچہ زمین میں انسان کا وجود ہونے کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا گیا، پس ان میں سے جس نے اس نور ہدایت سے حصہ پایا وہ راہیاب ہوا اور جو محروم رہ گیا وہ گمراہ ہوا۔ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ازل میں یک بارگی اندازہ کر لی، ان میں زمانی تقدم اور تاخر نہیں ہے، البتہ ذاتی ہے، یعنی اس حالت کو جو بعثت انبیاء سے پیشتر تھی، یعنی لوگوں کا تاریکی میں ہونا، اس کو اس حالت پر تقدم حاصل ہے جو بعثت انبیاء کے بعد ہے، یعنی بعض کا تاریکی سے روشنی میں نکل آنا اور بعض کا تاریکی ہی میں رہ جانا۔ اس تقدم و تاخر ذاتی کو ایک حدیث قدسی میں اس طرح سمجھایا گیا کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے بندو میں نے ظلم کو اپنی ذات پر حرام کیا اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا، پس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میرے بندو تم سب گمراہ تھے بجز اس کے جس کو میں راہ دکھاؤں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ میرے بندو تم سب بھوکے تھے بجز اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، پس مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ میرے بندو تم سب ننگے تھے بجز اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، پس مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پوشاک دوں گا۔ دوسری توجہ یا اس حدیث میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی ذریت کے جنت سے اخراج کا واقعہ۔ اس کی تفصیل یہ کہ آدم علیہ السلام کے اخراج تک ان کی ذریت کا وجود ہی نہیں ہوا تھا، پس ذریت آدم
آدم کا نکالا جانا ان کے باپ کے نکالے جانے کے ضمن میں ایک تقدیری واقعہ ہے. اسی طرح اس حدیث میں بھی غالباً اسی تقدیری واقعے کی طرف اشارہ ہے جو امام مالک، ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جو مشکات باب الایمان بالقدر فصل ثانی حدیث نمبر 95 میں مذکور ہے. وہ واقعہ اس طرح مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آیت پاک وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کے بارے میں دریافت کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی سوال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، پس اس سے ایک ذریت نکالی، پس فرمایا کہ ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ لوگ جنتیوں والے اعمال کریں گے. پھر ان کی پیٹھ پر ایک ہاتھ مارا، اس سے ایک اور اولاد نکالی، پس فرمایا کہ ان کو میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا، یہ لوگ دوزخیوں والے اعمال کریں گے. اس تقدیری واقعے میں انسان کی دو حصوں میں تقسیم وجود ارضی سے پہلے ہوئی ہے. پس ممکن ہے زیر شرح حدیث میں جو دو حصوں میں انسانوں کی تقسیم کا بیان ہے اس کا محط اشارہ یہی واقعہ ہو. چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنی اگلی کتاب کی طرف. یہ سارے جو ہیں سوالات اور جوابات ہیں. ٹھیک ہے. عوامی شعبے کے کاروباری ادارے، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. آپ نے کاروباری تنظیموں کی مختلف شکلوں کے بارے میں پڑھا جو بنیادی طور پر نجی کاروبار سے متعلق تھی. روایتی طور پر کاروباری سرگرمیاں بطور خاص انفرادی یا نجی تنظیموں پر چھوڑ دی گئی تھی اور حکومت کی زیر نگرانی صرف ضروری خدمات جیسے ریلوے، بجلی کی فراہمی، ڈاک خدمات وغیرہ تھی. لیکن یہ مشاہدہ کیا گیا کہ غیر سرکاری سیکٹروں نے ان شعبوں میں دلچسپی نہیں لی. جہاں وقفہ طویل ہوا کرتا تھا، سرمایہ کاری زبردست تھی اور منافع کی شرح کم تھی، جیسے مشین بنانا، بنیادی ساخت، تیل کی تلاش وغیرہ. اس کے ساتھ ہی صنعتیں بھی محدود خطوں میں مرتکز ہو گئی تھی جہاں قدرتی فوائد جیسے خام مواد کی دستیابی، ہنرمند مزدور، بازار سے قربت وغیرہ کی دستیابی یقینی تھی. اس سے علاقائی توازن بگڑ گیا. لہذا حکومت نے نجی کاروبار کی کاروباری سرگرمیوں کو منضبط کرنے کے ساتھ ساتھ کاروبار میں براہ راست شرکت کی اور کوئلے کی صنعت، تیل کی صنعت، مشین بنانے، فولاد بنانے، مالیات اور بینکاری، بیمہ وغیرہ جیسے میدانوں میں سرکاری کاروبار قائم کیا. ان اکائیوں کی نہ صرف ملکیت مرکزی، ریاست یا مقامی حکومت کی تھی بلکہ انہی کے ذریعے ان کا انتظام و انصرام اور نگرانی کی جانے لگی اور انہیں سرکاری سیکٹر کا کاروبار کہا گیا. اس باب میں آپ سرکاری کاروبار کی فطرت اور خصوصیات نیز ان کی تنظیم کے بارے میں پڑھیں گے. مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ سرکاری شعبے کے کاروبار کے معنی بیان کر سکیں گے، سرکاری شعبے کی تنظیموں کی اہم خصوصیات کی شناخت کر سکیں گے، سرکاری شعبے اور غیر سرکاری سیکٹر کے درمیان امتیاز کر سکیں گے، سرکاری شعبے اور کاروباری تنظیموں کی مختلف شکلوں کو بیان کر سکیں گے، شعبے جاتی کاروباری اداروں، ڈپارٹمنٹ، انڈر ٹیکنگز، پبلک کارپوریشن اور حکومتی کمپنیوں کی خصوصیات، خوبیاں اور حدود بیان کر سکیں گے، کمپنیوں کی خصوصیات، خوبیاں اور حدود بیان کر سکیں گے، عوامی شعبہ کاروبار کی اہمیت واضح کر سکیں گے اور عوامی کاروبار کی موجودہ صورتحال کا خاکہ کھینچ سکیں گے. 7.1 عوامی کاروبار کے معنی. جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جن کاروباری اکائیوں کی ملکیت، انتظام اور اختیار مرکزی، ریاستی یا مقامی حکومت کا ہوتا ہے انہیں سرکاری یا عوامی سیکٹر کا کاروبار یا عوامی کاروبار کہا جاتا ہے. انہیں سرکاری سیکٹر کے کاروباری ادارے یا پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. ایک پبلک سیکٹر کاروبار کی تعریف کسی کمرشل یا صنعتی کاروبار کے طور پر کی جا سکتی ہے جس کی ملکیت حکومت کی ہوتی ہے اور ان کا انتظام اور نگرانی حکومت کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ سماجی بہبود کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور عوامی مفاد کو برقرار رکھا جائے. عوامی کاروبار میں قومیائے گئے غیر سرکاری سیکٹر کے کاروباری ادارے جیسے بینک، ہندوستان کا زندگی بیمہ کارپوریشن اور حکومت کے ذریعے قائم نئے کاروباری ادارے جیسے ہندوستان مشین ٹولز، گیس اتھارٹی آف انڈیا، اسٹیٹ ٹریڈنگ کارپوریشن وغیرہ شامل ہے. 7.2 عوامی کاروبار کی خصوصیات. عوامی یا سرکاری کاروبار کی فطرت کو دیکھتے ہوئے ان کے بنیادی خصوصیات کا خلاصہ ذیل میں کیا جا سکتا ہے. حکومتی ملکیت اور مینجمنٹ. سرکاری کاروبار کی ملکیت اور مینجمنٹ مرکزی یا ریاستی حکومت کی ہوتی ہے یا اسے مقامی مقتدرہ کے ذریعے چلایا جاتا ہے. حکومت عوامی کاروبار کی پورے طور پر مالک ہو سکتی ہے یا جزوی طور پر. حکومت نجی صنعت کاروں اور عوام کی ملکیت میں ہو سکتی ہے. کسی بھی صورت میں کنٹرول، مینجمنٹ اور ملکیت بنیادی طور پر حکومت کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن ایک صنعتی تنظیم ہے جسے مرکزی حکومت کے ذریعے قائم کیا گیا اور اس کے سرمایہ حصص کا جزو عوام کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے. حکومتی فنڈوں کے ذریعے مالیات کی فراہمی. عوامی کاروبار اپنی پونجی حکومتوں کے فنڈ سے حاصل کرتے ہیں اور ان کے بجٹ میں اس کی پونجی کے لیے اہتمام حکومت کے ذریعے کیا جانا ہوتا ہے. عوامی بہبود. سرکاری کاروبار کا محرک منافع کمانا نہیں ہوتا بلکہ ان کی خاص توجہ معقول قیمتوں پر خدمات یا اشیاء فراہم کرنے کی ہوتی ہے. انڈین آئل کارپوریشن یا گیس اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ کو ہی لے لیجیے. یہ عوام کو پیٹرولیم اور گیس رعایتی قیمتوں پر فراہم کرتے ہیں. عوامی افادیت کی خدمات. سرکاری سیکٹر کاروبار نقل و حمل، بجلی، ٹیلی مواصلات وغیرہ جیسی عوامی افادیت کی خدمات فراہم کرنے پر زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں. عوامی جواب دہی. سرکاری کاروبار حکومت کے ذریعے وضع کی گئی عوامی پالیسیوں سے منضبط ہوتے ہیں اور مقننہ کے تئیں جواب دہ ہوتے ہیں. زائد رسمی ضوابط. حکومت کے اصول اور ضوابط عوامی کاروباروں اداروں کو پابند کرتے ہیں کہ وہ اپنے عمل میں بہت زیادہ رسمی ضوابط کا مشاہدہ کریں. اس سے انتظامیہ کا کام بہت ہی زیادہ حساس اور گرابار ہوتا ہے. 7.3 نجی اور سرکاری شعبے کے کاروبار کے درمیان فرق.
ابتدائی اسباق میں آپ نے نجی ملکیت کے تحت یا نجی شعبے میں موجود کاروباری تنظیم کی مختلف شکلوں کے بارے میں مطالعہ کیا. یہاں نجی شعبے سے مراد ان معاشی اور سماجی سرگرمیوں سے ہے جن کی ذمہ داری ایک واحد فرد یا افراد کے گروپ کے ذریعے اختیار کی جاتی ہے. وہ نجی شعبہ کاروبار انجام دینے کے ذریعے بنیادی طور پر منافع کمانے کو ترجیح دیتے ہیں. دوسری طرف عوامی شعبے میں سرکاری حکام کے ذریعے معاشی اور سماجی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں. عوامی شعبے میں جو کاروباری ادارے قائم کیے جاتے ہیں ان کا خاص مقصد عوامی مفاد کو تحفظ فراہم کرنا ہے. منافع کمانا تو ثانوی مقصد ہے. مقصد میں فرق کے علاوہ ان دونوں شعبوں کے کاروبار میں دیگر پہلوؤں سے بھی فرق ہوتا ہے. اس سیکشن میں پبلک اور نجی شعبے کے کاروبار کے درمیان فرق کے بارے میں بتلایا گیا. فرق کی بنیاد دیکھیے. مقصد نجی شعبے کاروبار میں بیشترین منافع ہوتے ہیں. عوامی شعبے کاروبار میں سماجی بہبود زیادہ سے زیادہ کرنا اور متوازن معاشی ترقی کو یقینی بنانا ہوتا ہے. اچھا, اس میں حکومت کی ملکیت ہوتی ہے. ملکیت جو ہے افراد کی ملکیت ہوتی ہے نجی شعبہ کاروبار میں, اور عوامی شعبہ کاروبار میں حکومت کے ذریعے انتظام کیا جاتا ہے. مینجمنٹ مالک اور پروفیشنل مینیجرز کے ذریعے انتظام ہوتا ہے نجی شعبہ کاروبار میں, اور عوامی شعبہ کاروبار میں حکومتی فنڈوں اور کبھی کبھی پبلک ایشوز کے ذریعے آگاہی ہوتی ہے. پونجی مالک کے ذریعے قرض, نجی وسائل اور عوامی مدوں سے آگاہی, اور اس میں جو ہے عوامی شعبے کاروبار میں بنیادی اور عوامی افادیت کے شعبوں میں عمل کرتا ہے. دائرۂ عمل سرمایہ کاری پر مناسب حاصل کے ساتھ بھی میدانوں میں عمل کرتا ہے. چلیے, متن پر مبنی سوالات, یہ سوالات ہیں, ان کے جوابات آپ ڈھونڈ لیجیے گا. 7.4 سرکاری کاروبار کی تنظیم کی اقسام. ہندوستان میں سرکاری سیکٹر کاروبار کے لیے تنظیم کی 3 مختلف شکلوں کا استعمال کیا جاتا ہے. شعبہ جاتی کاروبار, قانونی یا سرکاری کارپوریشن, سرکاری کمپنی. تنظیم کے شعبہ جاتی کاروبار کی اس قسم کا استعمال ضروری خدمات جیسے ریلوے, ڈاک خدمات, نشریات وغیرہ کے اہتمام کے لیے کیا جاتا ہے. ایسی تنظیمیں حکومت کی وزارت کے مجموعی نگرانی کے تحت کام کرتی ہیں اور کسی دیگر سرکاری شعبے کی طرح ان کی مالیاتی فراہمی اور کنٹرول کیا جاتا ہے. اس شکل کو ان سرگرمیوں کے لیے زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے جہاں حکومت عوامی مفاد کے نظریے سے ان پر کنٹرول رکھنا چاہتی ہے. قانونی کارپوریشن پبلک کارپوریشن سے مراد ایک اجتماعی ادارہ کارپوریٹ باڈی ہے جس کی تخلیق ایک خاص ایکٹ کے ذریعے پارلیمنٹ یا ریاستی مقننہ کے ذریعے کی جاتی ہے. اس ایکٹ میں اس کے اختیارات, کام کاج اور مینجمنٹ کے طریقے کی تشریح ہوتی ہے. قانونی کارپوریشن حیات اجتماعیہ کو پبلک کارپوریشن کے طور پر جانا جاتا ہے. اس کی پونجی پوری طرح حکومت کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے. ایسی تنظیموں میں ہندوستان کا زندگی بیمہ کارپوریشن, ریاستی تجارتی کارپوریشن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. سرکاری کمپنی, اس سے مراد وہ کمپنی ہے جس میں 51% یا اس سے زیادہ ادا شدہ پونجی حکومت کے اختیار میں ہو. زیادہ تر کاروباری اکائیوں کی ملکیت حکومت کی ہوتی ہے اور حکومت کے ذریعے اس کا انتظام کیا جاتا ہے. سرکاری کاروبار, شعبہ جاتی کاروباری ادارے, قانونی کارپوریشن, حیات اجتماعیہ, سرکاری کمپنیاں. تو شعبہ جاتی کارباری اداروں کی مثال ڈاک, ٹیلی گراف, ریلوے, آل انڈیا ریڈیو, دوردرشن, آرڈیننس فیکٹریاں. قانونی کارپوریشن یعنی حیات اجتماعیہ کی مثال فوڈ کارپوریشن آف انڈیا, انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن آف انڈیا, لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا, یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا, اسٹیٹ ٹریڈنگ کارپوریشن. سرکاری کمپنی میں ہندوستانی مشین ٹولز لمیٹڈ, اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ, ہندوستان شپ بورڈ لمیٹڈ. اوکے. 7.5 شعبہ جاتی کاروباری ادارے. شعبہ جاتی کاروباری ادارے سرکاری کاروباری اداروں میں سب سے زیادہ پرانی قسم ہے. شعبہ جاتی اداروں کی تنظیم, انتظام و نگرانی اور مالیاتی فراہمی حکومت کے ذریعے کی جاتی ہے. یہ حکومت کی کسی مخصوص شعبے کے زیر اختیار ہوتے ہیں. ہر شعبہ یا محکمے کی سربراہی ایک وزیر کے ذریعے کی جاتی ہے. سبھی پالیسی امور اور دیگر اہم فیصلے متعلقہ کنٹرول کرنے والی وزارت کے ذریعے لیے جاتے ہیں. پارلیمنٹ ایسے کاروباری اداروں کے لیے عمومی پالیسی کی بنیاد رکھتی ہے. 7.5.1 شعبہ جاتی اداروں کی خصوصیات. شعبہ جاتی اداروں کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں. یہ حکومت کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے. اس پر مجموعی اختیار وزیر کا ہوتا ہے. یہ حکومت کا ایک حصہ ہے. کسی دیگر سرکاری شعبے کی طرح اس کا انتظام کیا جاتا ہے. اس کے مالیاتی فراہمی سرکاری فنڈوں کے ذریعے کی جاتی ہے. اس کے لیے بجٹ, حساب اور آڈٹ کنٹرول کا اہتمام ہوتا ہے. اس کی پالیسی کا نفاذ حکومت کے ذریعے کیا جاتا ہے اور یہ مقننہ کے تئیں جواب دہ ہیں. شعبہ جاتی اداروں کی خوبیاں. شعبہ جاتی اداروں کے سماجی مقاصد کی تکمیل. حکومت کا ان اداروں پر پورا کنٹرول رہتا ہے. اس طرح وہ اس کے سماجی معاشی اغراض و مقاصد کی تکمیل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دور دراز کے علاقوں میں ڈاک خانے کھولنا, ریڈیو, ٹی وی, نشریاتی پروگرام جس سے لوگوں کی سماجی معاشی اور ذہنی ترقی, وہ سماجی مقاصد ہیں جسے شعبہ جاتی ادارے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقننہ کو جواب دے. پارلیمنٹ میں شعبہ جاتی اداروں کے کام کاج کے بارے میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور متعلقہ وزیر کو اپنے جوابات سے عوام کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. اس طرح وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے جس سے عوام کے کسی مخصوص گروہ کے مفاد کو کوئی نقصان پہنچے. یہ کاروباری ادارے پارلیمنٹ کے ذریعے عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں. معاشی سرگرمیوں پر کنٹرول. ان کے ذریعے حکومت کو شخصی معاشی سرگرمیوں پر کنٹرول کرنے پر مدد ملتی ہے اور یہ سماجی و معاشی پالیسی کے ذریعے کاروبار کے طور پر عمل کر سکتے ہیں. سرکاری محاصل میں اشتراک. حکومت سے متعلق شعبہ جاتی کاروباری اداروں سے اگر زائد حاصل ہوتا ہے تو اس سے سرکاری آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. اس طرح اگر اس میں کوئی خسارہ یا کمی ہوتی ہے تو اسے حکومت کو پورا کرنا ہوتا ہے. فنڈوں کے ناجائز استعمال کی کم گنجائش. چونکہ ایسے کاروبار میں بجٹ, حسابی اور آڈٹ کنٹرول ہوتا ہے, اس لیے ان کے فنڈوں کے غلط استعمال کا امکان نمایاں طور پر بہت ہی کم ہوتا ہے. شعبہ جاتی کاروبار کے حدود. شعبہ جاتی کاروباری اداروں کے درج ذیل حدود ہیں. بیوروکریسی, دفتر
شاہی کا اثر. سرکاری کنٹرول کے سبب ایک شعبہ جاتی ادارے کو بیوروکریسی سے متعلق کام کاج کی سبھی برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر خرچ کے لیے سرکاری منظوری ضروری ہے. اس طرح ملازمین کی تقرری اور ترقی سے متعلق سرکاری فیصلوں کی تعمیل وغیرہ کے بنا پر اہم فیصلوں میں تاخیر ہو جاتی ہے. ملازمین کو فوری ترقی یا سزا نہیں مل پاتی. انہی اسباب سے شعبہ جاتی ادارے کے کام کاج کے طریقے میں کچھ دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. پارلیمنٹری کنٹرول کا زیادہ ہونا. پارلیمنٹری کنٹرول کے سبب روزمرہ کے انتظامی امور میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ سب کاروبار کے کام کاج کے بارے میں پارلیمنٹ میں بار بار پوچھے جانے والے سوالات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. پیشہ ورانہ مہارت کی کمی. انتظامیہ کے افسران جو شعبہ جاتی ادارے کے معاملات کا بندوبست دیکھتے ہیں انہیں عام طور پر کاروباری تجربہ اور مہارت نہیں ہوتی, لہذا ان اداروں کا انتظام پیشہ ورانہ انداز میں نہیں ہو پاتا اور انہیں کوتاہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس سے سرکاری فنڈوں کا زائد نکاس ہو جاتا ہے. لچکداری کی کمی. کامیابی کاروبار کے لیے لچکداری ضروری ہے تاکہ بدلتے وقت کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکے, جبکہ شعبہ جاتی کاروباری اداروں میں لچکداری کی کمی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پالیسیوں میں فوری تبدیلی نہیں ہوتی. غیر مؤثر کام کاج. ایسی تنظیمیں نااہل اسٹاف اور ملازمین کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی موضوع ترغیبات میں کمی کے سبب نااہلی کا سامنا کرتی ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ سرکاری کاروبار کی شعبہ جاتی قسم کی تنظیم اب فراموش کیے جانے کے مرحلے میں ہے. زیادہ تر کاروباری ادارے جو ٹیلی فون, بجلی خدمات وغیرہ فراہم کر رہے ہیں جیسے MTNL, BSNL وغیرہ, اب انہیں سرکاری کمپنیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. خوبیاں. سماجی مقصد کی تعمیل, عوام کے تئیں جواب دہ, معاشی سرگرمیوں پر کنٹرول, سرکاری محاصل میں اشتراک, فنڈوں کے ناجائز استعمال کی کم گنجائش. حدود. بیوروکریسی کا اثر, پارلیمانی کنٹرول کا زیادہ ہونا, پیشہ ورانہ مہارت کی کمی, لچکداری کی کمی, غیر مؤثر کام کاج. متن پر مبنی سوالات. چلیے یہ سب آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. تو آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.